نبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل: يا ربي، أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: عزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي: إن الله قد أوحى عليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة النجية، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيئتنا محبين، إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. وقال أبي: رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة النجية، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبين، وفيه مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. سورة مباركة الفاتحة. صلوات. کربو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، کربو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، ایسا در حسین پہ سجدہ ہو آخری، ایسا در حسین پہ سجدہ ہو آخری، پھر مجھ کو اپنا سر نہ اٹھانا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، جی چاہتا ہے سامنے بیٹھے ہو پنجتن،
جی چاہتا ہے سامنے بیٹھے ہو پنجتن، ان کی ثنا انہیں کو سنانا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو۔ پروردگار ٹھوکریں در در کی کب تلک، پروردگار ٹھوکریں در در کی کب تلک، اب مستقل نجف میں ٹھکانا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو۔ ایسا ملا نصیب سے ام البنین کو، ایسا ملا نصیب سے ام البنین کو، اب کیا کسی کو ایسا گھرانہ نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو۔ جس دور میں امام زمانہ کا ہو ظہور، جس دور میں امام زمانہ کا ہو ظہور، یا رب مجھے بھی ایسا زمانہ نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو۔ صلوات۔ نام شکل اور سیرت سب ہی مرتضیٰ کی ہے، نام شکل اور سیرت سب ہی مرتضیٰ کی ہے، نور کبریا کا ہے، خاک ہے نہ خاکی ہے، نور کبریا کا ہے، خاک ہے نہ خاکی ہے، نام ہے علی ان کا سب پکارتے ہیں رضا، نام ہے علی ان کا سب پکارتے ہیں رضا، بات ان کی جو بھی ہے ساری مصطفیٰ کی ہے، بات ان کی جو بھی ہے ساری مصطفیٰ کی ہے، تجھ کو آب و خرواں کی معرفت نہیں مامون، تجھ کو آب و خرواں کی
معرفت نہیں مامون، دو جہاں کی ہر نعمت شاہد و سرا کی ہے، دو جہاں کی ہر نعمت شاہد و سرا کی ہے، تاج و تخت عباسی اور عرب عجم ہیں کیا، تاج و تخت عباسی اور عرب عجم ہیں کیا، کائنات ہی ساری جب علی رضا کی ہے، کائنات ہی ساری جب علی رضا کی ہے، تاج و تخت شاہی کیا اور کیا ولی عہدی، تاج و تخت شاہی کیا اور کیا ولی عہدی، اس سے تو کہیں افضل خاک کربلا کی ہے، اس سے تو کہیں افضل خاک کربلا کی ہے، مبتلا ہر سو ہوس اور نہ خائف محشر، مبتلا ہر سو ہوس اور نہ خائف محشر، ہم پہ خاص چشم کرم بی بی فاطمہ کی ہے، صلوات، ہم پہ خاص چشم کرم بی بی فاطمہ کی ہے، ہم پہنچ کے مشہد میں اور کیا دعا کرتے، ہم پہنچ کے مشہد میں اور کیا دعا کرتے، منقبت کی صورت میں عرض مدعا کی ہے، منقبت کی صورت میں عرض مدعا کی، جس میں بالادستی ہے اب بھی آل و خرام کی، جس میں بالادستی ہے اب بھی آل و خرام کی، ایک ہی وہ دنیا میں مملکت رضا کی ہے، صلوات پڑھیے صلی اللہ محمد، ایک ہی وہ دنیا میں مملکت رضا کی ہے، دیر تو لگی ہوگی مسترد ہوئی نہ کبھی، دیر تو لگی ہوگی مسترد ہوئی نہ کبھی، آپ کے وسیلے سے
جب کبھی دعا کی ہے آپ کے وسیلے سے، جب کبھی دعا کی ہے نام شکل سیرت سب ہی مرتضیٰ کی ہے۔ صلوات۔ درود محمد و آل محمد۔ ایک امام رضا علیہ السلام، اے دل کے دل و جان یا شاہ خراسان، اے لاڈل زہرا کے حیدر کے دل و جان یا شاہ خراسان، تو کعبے کا کعبہ ہے، قرآن کا قرآن یا شاہ خراسان، اے لاڈل زہرا کے حیدر کے دل و جان یا شاہ خراسان، پاتے ہیں سکون کہ سبھی درد کے مارے روزے پہ تمہارے، تفریق نہیں کوئی ملک ہوں کہ ہوں انسان یا شاہ خراسان، ہے آرزو جس کی اسے روزے پہ بلا لے، اے پالنے والے ہر ایک عزادار کا پورا ہو یہ ارمان یا شاہ خراسان، معصوم آئے قم آپ کی ہم شیر ہیں مولا، ہے واسطہ ان کا کر دیجئے عزاداروں کی سب مشکل آسان یا شاہ خراسان، میں شکر کا سجدہ تو کروں گا تیرے در پر، اے وارث حیدر، اے وارث حیدر، چاہے مجھے کافر کہیں دنیا کے مسلمان یا شاہ خراسان، ہو جائے گی نبیوں سے ملاقات وہاں پر، ارمان ہے میرا پھر مجھ کو بلا لیجئے ایک بار خراسان یا شاہ خراسان، لہراتا رہے صحن میں
عباس کا پرچم ہوتا رہے ماتم، لہراتا رہے صحن میں عباس کا پرچم، ہوتا رہے ماتم، آباد رہے فاطمہ زہرا کا گلستان، یا شاہ خراسان، آباد رہے فاطمہ زہرا کا گلستان، یا شاہ خراسان۔ اے موسی و کاظم کے پسر شاہ ولایت، کہتی ہے عقیدت، اے موسی کاظم کے پسر شاہ ولایت، کہتی ہے عقیدت، کیا میر تکلم زمانہ تیرے قربان، یا شاہ خراسان۔ اے لاڈل زہرا کے حیدر کے دل و جان، یا شاہ خراسان۔ تو کعبے کا کعبہ ہے، قرآن کا قرآن، یا شاہ خراسان۔ درود محمد و علیہ۔ درود بھیجنے بارہ دیگر سلوات۔ ایک دفعہ درود اور بھیج دیں۔ ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی، ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی، عمر رواں سکون سے گزرتی چلی گئی، ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی، عمر رواں سکون سے گزرتی چلی گئی، جس نے در حسین پہ سر کو جھکا دیا، جس نے در حسین پہ سر کو جھکا دیا، وہ شخصیت جہاں میں ابھرتی چلی گئی، میدان میں تیز دستیت علی نہ پوچھ، میدان میں تیز دستیت علی نہ پوچھ، سر سے چلی بدن سے اترتی چلی گئی۔ علی مصرع عرض ہے ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے۔ دیوانوار لوگ بھی مرتے چلے گئے،
جانور لوگ بھی مرتے چلے گئے، تیغ علی جدھر سے گزرتی چلی گئی۔ مرغا بھوا میں اچھلا جو کھا کر علی کی ضرب، مرغا بھوا میں اچھلا جو کھا کر علی کی ضرب، ہاتھوں سے تیغ پیروں سے دھرتی چلی گئی۔ یا علی دنیا سے ذکر آل محمد نہ مٹ سکا، دنیا سے ذکر آل محمد نہ رک سکا، دنیا یہ آرزو لیے مرتی چلی گئی۔ نادے علی کا ورد جو کرتی چلی گئی، عمر رواں سکون سے گزرتی چلی گئی۔ ایک میرا پسندیدہ شعر ہے، غرض ہے، ماتا رہی تھی دیکھا جو لب پہ علی کا نام، ماتا رہی تھی دیکھا جو لب پہ علی کا نام، مجھ سے ملے بغیر گزرتی چلی گئی۔ نادے علی کا ورد جو کرتی چلی گئی، عمر رواں سکون سے گزرتی چلی گئی۔ صلوات بھیجیے۔ السلام علیکم مومنین و مومنات، چند ایک باتیں ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ انتہائی خوشی کی بات ہے کہ 2 اکتوبر بروز اتوار معصوم کی ایک تاریخی پکنک ہیرک پریزرو میں کی گئی بیٹن میں، اور اس میں ہماری کمیونٹی کے مومنین و مومنات بچوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ مور دین ایکسپیکٹڈ پیپل شور اپ، اور تخمینہ جو ہے تقریباً 200 یا 225 کے قریب وہاں پر افراد موجود تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو خوشی کی بات یہ رہی کہ جو اہتمام کیا گیا، باوجود اس مجمع کے، وہ اہتمام جس کا سہرا جناب محمد اعظم حسین اور نوید خمسی صاحب ہیں، اور دیگر جتنے بھی ہمارے رفقا ہیں اور جنہوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا، جس کی وجہ سے وہ انتہائی کامیاب رہا، اور اس کی تصاویر اخباروں میں بھی آ گئی ہیں، اور شاید پاکستان نیوز میں اس کا ایک بڑا اچھا کوریج آیا ہے۔ اور ہم اس لیے یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ ایک انتہائی تاریخی بات تھی، پہلی مرتبہ معصوم کی ہسٹری میں ایسی پکنک ادا کی گئی، اور انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو آئندہ بھی آپ ہی کے سب کے تعاون سے اس کو کیا جائے گا، اور
اس کے ساتھ ساتھ ہماری دوسری بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اس میں مولانا سید محمد حنیف شاہ صاحب کے ساتھ ساتھ مولانا امیر مختار فائزی صاحب بھی تشریف لائے، اور اس طرح سے وی ور بلیس بائی دا پریزنس آف ٹو علماس. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ بچوں کے لیے کوئز کیا گیا، اور جس میں سسٹر سکینہ نقوی نے انتہائی مہارت سے اور خوبی سے وہ کوئز کو کنڈکٹ کیا، اور بچوں نے بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اور ہمارے ایک برادر وسیم ہیں، انہوں نے وہاں کلاؤن کا ڈریس پہن کر جو بچوں کے دلوں کو جیتا، وہ یقینی طور سے ایک ایسی بات تھی کہ میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں زیادہ تفصیل میں جاؤں. البتہ یہ ضرور ہے کہ اس پکنک کے بعد ہم کو یہ اندازہ ہوا کہ ہماری قوم میں کتنی تڑپ ہے، کتنی جستجو ہے کہ وہ آئیں، ایک دوسرے سے ملیں، سوشلائز ہوں، رسپیکٹ آف اینی ادر ایشوز. ہماری قوم کو ایسے مواقع ملنے چاہیے اور ہونے چاہیے، اور ہمیں ایسے اہتمام کرنے چاہیے کہ جہاں پر ہمارے اپنے یوتھ مسکرائیں، ایک دوسرے سے ملیں ریگارڈلیس آف دیئر ایلڈرس. اگر ان کے میں کچھ ناراضگیاں ہیں یا کچھ ہیں، مگر ہم نے دیکھا کہ بچے، یوتھ اور خواتین ہمہ گیر تھیں، اور ایک دوسرے سے انتہائی قربت سے انہوں نے اس پکنک کا پورا مزہ لیا. اس کے علاوہ آپ کے علم میں ہے کہ اکتوبر 8 کو نامینیشن کی آخری ڈیٹ ہے، وچ از سیٹرڈے. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیٹی کے لوگ موجود ہوں گے، آپ ان کو اپنی نامینیشنز، الیکشن جو اکتوبر 30 کو ہے، اس کے لیے آپ پہنچا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ جو ایک اہم چیز ہے جو ہم شیئر کرنا چاہیں گے، وہ یہ ہے کہ جیسا کہ مولانا قبلہ نے بھی اکثر فرمایا کہ ٹیوزڈے اور تھرسڈے کو یہاں پر بچوں کے قرآن کے سلسلے میں جو کلاسز ہو رہی ہیں مغرب سے 1 گھنٹہ پہلے، تو یقینی طور سے ہم چاہیں گے کہ اس میں مزید اضافہ ہو اور وہ سلسلہ چلتا رہے. اور ایڈلٹس کے لیے ایوری سیٹرڈے کو معصوم اسلامی اسکول میں 11:30 بجے قرآن کے درس کو اور اس تجوید کو پڑھایا جاتا ہے، جس سے مولانا سید محمد حنیف شاہ صاحب اس کلاس کو لیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے اس پرمسرت موقع پر ولادت امام علی رضا علیہ السلام آپ سب کو مبارک ہو، اور میں اسی کے ساتھ قبلہ کو زحمت ممبر دیتا ہوں. صلوات محمد آل محمد. پر محمد وآل محمد صلوات. بار دیگر با آواز سے بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی. اللہم صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کما هو اہلہ. والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. حبیب الہ العالمین. طبیب قلوب العاشقین والعارفین. الذي اسمه في السماوات أحمد
وفي الأرضين أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. سب سے پہلے اب تمام مومنین مومنات کی خدمت میں اس پرمسرت موقع کی مناسبت سے ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں. پھر یہ دعائے صحت ہے علی رضا اور اقبال، محمد اقبال، اس کی ہارٹ سرجری ہے اور اعظم صاحب کے والد ہیں. پروردگار اس ذکر پاک کے صدقے میں انہیں صحت کاملہ عنایت فرمائے اور انہیں شفاء کاملہ عنایت فرما. جو بھی بیماریاں ہیں پروردگار یہ بیماریاں دور فرما. اور پھر ایک سورہ فاتحہ آغا ضیاء الحسن موسوی حسینی، انڈیا کے مولانا تھے، شاید ٹورانٹو میں 40 سال خدمات کرتے رہے، تو وہ انتقال کر گئے ہیں. اس کی ایصال ثواب کے لیے اور صدیقہ محمد علی کے لیے سورہ فاتحہ، جتنے بھی مومنین مومنات خصوصاً جو لاوارث ہیں ان کی ارواح کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الرحمن الرحیم کنا نستعین صراط المستقیم درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. جیسے بختیاری صاحب نے خلاصہ بیان بھی کیا کہ پکنک جو الحمدللہ بہت ہی کامیاب رہی اور کافی سارے مومنین مومنات، بچوں نے، بزرگوں نے شرکت کی اس میں، واقعاً بڑی ہی خوش آئند بات ہے اور ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا باعث بنا کہ واقعاً مومنین و مومنات بیدار ہیں، جاگ رہے ہیں. تو ہمیں بہرحال کافی خوشی ہوئی کہ سب نے مل کر اس میں حصہ لیا اور تقریباً میرے خیال میں ہر ایک طبقے نے اس کو انجوائے کیا. آئندہ بھی اسی طرح سے تسلسل کے ساتھ اسی طرح کے مواقع فراہم ہوں گے. اگر زندگی رہی اور موقع رہا تو انشاءاللہ ضرور اس طرح کے پروگرامات منعقد ہوں گے. اور یہ سب کچھ آپ کے تعاون سے آپ نے دیکھا بھی کہ وہاں پر سب نے بہرحال خدمت کی، مگر جس کا وہاں پہ بھی ہم نے شکریہ ادا کیا واقعاً وہ نوید صاحب ہیں اور اعظم صاحب ہیں، جو صبح سے بیچارے وہاں کھڑے رہے اور مومنین و مومنات کو جو ہے کھلاتے رہے، باربیکیو وغیرہ خوش کرتے رہے اور بڑے اچھے اس میں لگایا. تو بہرحال سب کی خدمات تھیں اس میں اور سب نے اس کا صلہ جو ہے پایا اس کا. تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ بہرحال ہر ایک نے اپنے طور پہ پارٹیسپیٹ کیا. منصور نے کافی، اللہ ان کو صحت دے اور انہیں شفا دیں، کہ انہوں نے پوری پکنک کو جو ہے کوریج دیا، پورے اخبار کے ایک صفحے پہ تصویریں لگا کے معصوم کا نام روشن کرنے کے لیے
بڑا اچھا اقدام کیا ہے انہوں نے، اور اسی طرح سے جو یہاں ہم نے میٹنگ بلائی تھی، جن جن احباب کو بلایا تھا، تو انہوں نے بھی اپنی خدمات کا بھرپور مظاہرہ کیا، خصوصاً بختیاری صاحب ہیں اور ان کے جتنے ساتھی ہیں، سب نے مل کر جو ہے کافی خدمت کی، حتیٰ وہاں پہ اسپیکر بھی، جنریٹر بھی بڑا اچھا، یعنی میں خود بھی بڑا مطمئن ہو گیا کہ واقعاً ہم ایک زندہ قوم ہیں اور بیدار ہیں، شعور رکھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس طرح سے مزید آپ کے ساتھ ملاقاتیں رہیں گی، اور اس سے بڑھ کر، اس سے اور اچھے انداز میں ہم جو ہے ان مواقع کو انجوائے کرنے کی کوشش کریں گے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر، محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، اپنے 8ویں تاجدار امامت کی ولادت باسعادت کے عنوان سے مجلس اور یہ محفل منعقد کی جا رہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اور اس بنیاز ذات نے اس انسان کے لیے یہ بندوبست اور یہ اہتمام کیوں کیا کہ بنی آدم کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ایسے سلسلے کو جاری کیا جس میں انبیاء، اوصیاء، اولیاء، پھر ائمہ بھیجے؟ تو سمپل جواب یہی ہے کہ انسان کو ہدایت دینے کے لیے، انسان کو اپنے مقصد کی طرف بڑھانے کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے اللہ نے یہ سلسلہ انبیاء و اولیاء بھیجا، چونکہ اسے معلوم تھا کہ اس انسان کو ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت ہے۔ تو اسی پیش نظر اللہ نے یہ سلسلہ قائم رکھا، جس میں ہزاروں انبیاء، اوصیاء ان کے، اس کے بعد نبوت ختم ہو کر امامت و ولایت شروع ہو گئی۔ تو امامت و ولایت بھی اسی ہدایت اور اسی رہنمائی کا ایک سلسلہ جو کہ جاری و ساری ہے اور رہے گا۔ اس میں نے جیسے آپ کی خدمت میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ آیت تلاوت کی۔ ظاہراً تو آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کے لیے نمونہ عمل وہ رسول اللہ ہے، یعنی جس طرح رسول کرے اس طرح انسان کو کرنا چاہیے، جس طرح رسول بولے اس طرح انسان کو بولنا چاہیے، یعنی رسول انسان کے لیے ہمہ جہت تمام پہلوؤں میں نمونہ عمل ہے، مگر تفسیر میں نہیں، اس آیت کی تفسیر میں نہیں، اس آیت کی تشریح میں یہ جملہ کہوں گا کہ جیسے انسان کے لیے رسول اللہ اسوہ ہے، رسول اللہ نمونہ ہے، اسی طرح انسان کے لیے اس گھرانے کا ہر ایک فرد اسوہ حسنہ۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، رسول کو اسوہ حسنہ شخصیت رسول کی بنیاد پر نہیں بنایا گیا کہ وہ محمد ہے، وہ مصطفیٰ ہے، وہ رسول ہے، اس لیے تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اسے جس بنیاد پر اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، بنایا ہے، وہ معیار اور وہ ملاک جب رسول کے بعد سلسلہ امامت کے افراد کو دیکھیں،
ہر ایک شخص میں بطور اتم وہ نمونہ نظر آتا ہے. ایسے نہیں کہا گیا کہ اولنا محمد. اب وہ کچھ دیر پہلے اپنے ڈاکٹر صاحب نے یہ بیان بھی کیا، مگر اس میں ایک بہت بڑا راز پوشیدہ ہے. یہ جملہ، یہ حدیث ایسے نہیں کہی گئی چونکہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ صرف رسول اخلاق کا مجسمہ نہیں تھا، صرف رسول سیرت کا نمونہ نہیں تھا، بلکہ جو اخلاق تمہیں رسول اللہ میں نظر آتے ہیں وہی اخلاق علی میں بھی نظر آتے ہیں، وہی اخلاق حسن و حسین میں بھی نظر آتے ہیں، وہی اخلاق آخر زمان کے امام میں بھی نظر آئیں گے. اس لیے کہا گیا کہ ہم میں سے پہلا بھی محمد ہے، درمیانہ بھی، آخری بھی، کلنا محمد، ہم سارے کے سارے محمد ہیں. تو جب اس حدیث کو اس آیت کے ساتھ ملا کر دیکھیں، یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے، یہاں سے معلوم ہو جاتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ سے مراد کیا ہے کہ علی سے لے کر 14 تک جتنے معصومین ہیں، صرف رسول میں نہیں بلکہ تمام رسالت کے جتنے وارث ہیں، سب میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ. اور ان میں سے ایک اسوہ حسنہ آج کی جن کی میلاد ہم منا رہے ہیں، اس اسوہ حسنہ کے متعلق تھوڑی سی آپ کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں. درود بھیجئے محمد و آل محمد. شیخ صدوق نے اپنی کتاب میں ایک حدیث بیان کی ہے اسی تاجدار امامت کے حوالے سے، ان کی سیرت، ان کی حیات طیبہ اور ان کی زندگی کے حوالے سے، جس میں وہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ اس ہستی نے، وہ ذہن میں رہے کہ یہ اسوہ حسنہ ہے، یہ نمونہ عمل ہے ہمارے لیے، ہم نے ان سے تمام اپنی حرکتیں سیکھنی ہیں، سیدھی کرنی ہے اپنی حرکتیں. وہ فرماتے ہیں کہ اس ہستی نے پوری زندگی میں کبھی کسی سے تند کلامی نہیں کی. تند کلامی سمجھتے ہیں نا، جو ہماری گھٹی میں شامل ہے، اس کے بغیر بات ہو ہی نہیں سکتی. پوری زندگی میں اس امام کی تند کلامی نہیں ہے، اور ان کی پوری زندگی میں کہہ نہیں ہے. ہمارے کہہ کتنے ہیں عزیزو؟ کیوں؟ ہر ایک چیز کے اسباب ہیں، اثرات ہیں. تند کلامی کی آپ کی شخصیت پر کچھ اثرات، کہہ لگانے کے کچھ اثرات. اور یہ وہ ہستی ہے جس نے جب بھی کھانا چاہا اکیلے نہیں کھایا. کن کے ساتھ؟ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اپنے تمام تر جتنے بھی غلام تھے، ان کے غلام، ان کو بلا کر اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھا کر کھایا کرتے تھے. کن کو؟ غلام کو. کون؟ علی ابن موسی رضا. یہ ہستی
کہ اپنے تمام غلاموں کو بٹھا کر ان کے ساتھ دسترخوان پہ کھانا کھانا. عزیزو یہ ہر ایک جگرا نہیں کر سکتا. ہمارے اندر تو تھوڑی سی ہوا بھر جائے، غلام تو کجا باپ کو نہیں جانتے، تھوڑی سی دنیاوی ہوا بھر جائے، کوئی مقام مل جائے، کوئی منصب مل جائے، کوئی پوسٹ مل جائے، کیا کرتے ہیں؟ نہ دوست نظر آتا ہے نا، نہ باپ نظر آتا ہے، نہ ماں نظر آتی ہے، تند کلامی بھی کرتے ہیں، کہے بھی لگاتے ہیں، چونکہ منصب ملا ہے. اور غلام تو دور کی بات، نوکر تو دور کی بات، اپنے گھر کے افراد کے ساتھ گوارا نہیں کرتے کہ بیٹھ جائیں، ایک خاص امتیازی حیثیت دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی ایک کمزوریاں ہیں ہماری. تو کبھی بھی مولا نے ایسا نہیں کیا کہ غلاموں کو ڈانٹا ہو، غلاموں کی بےزتی کی ہو، غلاموں کی توہین کی ہو، کبھی ایسا نہیں. یہ امام کی زندگی میں ملتا ہی نہیں. اور یعنی یہ عجیب سیرت بتائی ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ کبھی زندگی میں اس 8ویں امام نے پاؤں پھیلا کے محفل میں بیٹھ کر پاؤں نہیں پھیلائے. محفل جب لگی ہو نا تو پوری زندگی اس نے کبھی پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھے، اور کبھی کسی کے ساتھ بیٹھ کر ٹیک نہیں لگائی. مطلب اگر سب پوری محفل بیچاری وہ درمیان میں سمندر میں بیٹھی ہوئے، تو امام نے کبھی یہ گوارا نہیں کیا کہ کسی دیوار کا سہارا لے، نہیں، کوشش کی. عزیزو یہ کیا ہے؟ یہ سیرت ہے. آپ کو انصاف و مساوات بتا رہے ہیں کہ جب بھی محفل میں جائیں، محفل کے حال کو دیکھیں، بات بھی کریں، کام بھی کریں. ایسی کبھی کوشش نہیں کرنی چاہیے ہمیں کہ پوری محفل کچھ اور انداز سے بیٹھی ہو اور مولانا صاحب کچھ اور انداز سے بیٹھ جائے. یہ ممکن ہے. ہماری سیرت تو ہو سکتی ہے مگر ائمہ کی سیرت نہیں ہو سکتی. یہ امام کی سیرت آپ کو بتا رہا ہوں کہ جن کو ہمارے لیے اسوہ نمونہ قرار دیا ہے، اسی لیے تو امام قرار دیے ہیں کہ ہم ان سے سیکھیں. ان کی گفتار کیسی ہوتی تھی، ان کی رفتار کیسی تھی، ان کے لوگوں سے مل ملانا کیسا تھا. ہم تو یعنی کئی دفعہ شاید خطبوں میں بھی کہہ چکا ہوں کہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے میں پہل کرنے کا انتظار کرتے ہیں. جب دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو، یعنی یہ معاشرہ ہے، کیا ہوتا ہے؟ کوشش یہ ہوتی ہے کہ فلان جو ہے نا وہ خود آگے کرے، ہاتھ پھیلائے. یہ کوشش نہیں ہوتی کہ اس کے ہاتھ پھیلانے سے پہلے میں ہاتھ پھیلاؤں. عزیزو یہ کیا ہے؟ کیا ائمہ کی سیرت یہی رہی ہے؟ کیا ائمہ کا اسوہ حسنہ یہی ہے؟ تو یہ امام لباس کے حوالے سے کہ جب بھی اپنے گھر میں ہوتے تھے، یہ امام، یہ شیخ صدوق نقل کر رہے کہ اپنے گھر میں بہت ہی سادہ
اور گرا ہوا لباس. گرا ہوا سے مراد یہ نہیں ہے کہ چونکہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں بیان کروں کہ کس طرح. مطلب یہ ہے کہ ایسا لباس جو ایسی شخصیت ہو وہ پہن لے, اس طرح کا لباس یہ پہنا کرتا تھا. یعنی مطلب جب شخصیت بڑھ جاتی ہے اور بڑی ہو جاتی ہے تو پھر اس کا لباس بھی بڑا ہو جاتا ہے. تو امام نے کبھی زندگی میں گھر کے اندر ایسا لباس نہیں پہنا جو معمول سے زیادہ ہو. ہمیشہ اپنے گھر میں لو لیول کا لباس پہنا کرتے تھے. اور یہ جملہ ہے کہ بعض اوقات ایک خاص مقصد کی خاطر جب کہیں جانا ہوتا تھا تو پھر اچھا لباس زیب تن کرتے تھے. یہ ہے ہمارے 8ویں امام کی سیرت. یہ سیرت ہے, ہمارا امام ہے, ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. مگر اب ہم اگر اپنے گریبان میں تھوڑا سا جھانک کے دیکھیں کہ کیا اس امام کی سیرت موجود ہے ہمارے اندر؟ ہاں کیا ہے عزیزو؟ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. تو یہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. ایک کسی نے بتایا تھا کہ مولانا اگر آپ کچھ ان ائمہ کے اقوال جو حکیمانہ حکمت بھرے اقوال ہیں اگر وہ کچھ آپ سنائیں تو میں تو بالکل سناؤں گا, مگر یہ کہ کیا آپ کے اندر بھی سننے کی تاب ہے یا نہیں؟ سناؤں گا تو میں ضرور, مگر کیا سننے والوں کے اندر تاب سماعت بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو چونکہ وقت کم ہے میں بالکل ہی بغیر کسی تمہید کے یہ واقعہ ایک بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے جب صبح ہو جاتی ہے انسان صبح کر لیتا ہے تو نکلتی ہی لوگ کہتے ہیں نا کیسی ہیں گڈ مارننگ اور فلاں فلاں. تو ایسی ہی امام ایک صبح نکلے اور ایک صحابی نے پوچھا مولا کیف اصبحت؟ مولا کس عالم میں تم نے صبح کی؟ کس طرح سے تمہارے اوپر صبح آئی؟ اب مولا نے کہا کہ صبح سننا چاہتے ہیں کہ میری صبح کس حال میں ہوتی ہے؟ کہتے ہیں میری صبح کچھ مصیبتوں کے ساتھ ہو جاتی ہے. توجہ ہے عزیزان گرامی؟ ہاں عزیزان محترم توجہ ہے میری اس بات پر؟ صحابی نے پوچھا مولا کس عالم میں کس حال میں تم نے صبح کیا؟ تو کہتے سننا چاہتے ہو؟ کہا ہاں. کہتے ہیں صبح میری 3 یا 4 یا 5 مصیبتوں سے ہو جاتی ہے. اب صحابی یہی سوچ کے پوچھ رہا تھا کہ شاید کوئی مولا اچھی بات کر دیں اور صبح جو ہے وہ نکھر جائے. مولا نے کہا کہ پہلی مصیبت جب صبح ہوتی ہے مجھ پر سب سے پہلی مصیبت یہ ہے کہ میری عمر کمی کی طرف بڑھ رہی ہے. سمجھ آ گئی؟ صبح جب ہوتی ہے تو عمر کم ہوتی ہے ایک دن. اور آگے کیا ہوتا ہے کہ دوسری مصیبت میری صبح کی یہ ہے کہ جتنے بھی اعمال دن میں کروں وہ محفوظ ہوتے ہیں. توجہ ہے عزیزو؟ عمر
کم ہو رہی ہے, زندگی ختم ہو رہی ہے, روز ایک دن منفی ہو رہا ہے, اور جب دوسری مصیبت کی طرف دیکھوں تو میرے تمام اعمال محفوظ ہوتے ہیں, لکھے جاتے ہیں. تیسری مصیبت یہ کہ موت تعاقب میں لگی ہوئی ہے. چوتھی مصیبت یہ کہ جہنم گات میں. یہ 4 مصیبتیں مولا نے بیان کی کہ ہماری صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ صبح ہوتی ہی ایک دن کم ہو جاتا ہے, اور جتنے اعمال کرو سب لکھے جاتے ہیں. موت آگے سے نظر آتے ہوئی نظر آ رہی ہے, اور پیچھے دیکھیں تو جہنم مورچہ سنبھالے ہوئے. تو مولا نے صبح کا, اپنی صبح کا حال یہ بتایا. تو اب ہم جیسا مومن جو تھا وہ کیا بھاگ گیا؟ مولا صبح ایسی نہیں ہوتی, صبح تو بڑی پر رونق ہوتی ہے. اس میں عمر کا خیال کب, موت کا خیال کب؟ ہماری تو صبح ہوتی ہے, ہمیں یہ لگتا ہے کہ دن, عمر میں ایک اور دن کا اضافہ ہو گیا, جبکہ امام کی صبح میں کیا ہوتی ہے, ایک دن کم ہو جاتا ہے, عمر کم ہو جاتی ہے عزیزو. اور جتنے اعمال کیے جاتے ہیں وہ سب محفوظ ہوتے ہیں, سب لکھے جاتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ لکھی ہوئی چیز بڑی دردناک ہوتی ہے, بڑی اذیتناک ہوتی ہے بعضوں کو. یہ اسی لیے لکھا جاتا ہے, یہ اسی لیے خدا نے کرامن کاتبین جو فرشتے ہیں ہمارے کندھوں پہ بٹھائے ہیں, لکھتے ہیں. تو عزیزو اس چیز کی طرف توجہ کرنی چاہیے, اس دنیا کی رونق میں ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے, اپنی عمر کا احساس ہونا چاہیے کہ میں روز ہر آئے دن اپنی عمر کا ایک دن نظر کرتا ہوں, وہ چلا جاتا, عمر کم ہوتی جاتی. پھر جو اعمال ہیں عزیزوں وہ لکھے جاتے ہیں, آپ کچھ بھی کریں وہ لکھے جاتے ہیں, خواہ آپ کا اچھا عمل ہے خواہ آپ کا برا عمل. تو عزیزوں ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں, ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں, ان سے ہم اپنی سیرت لے لیں, ان سے ہم اپنی زندگی کی جو رہن سہن کے طریقے ہیں, بود و باش کے طریقے ہیں, یہ اپنائیں ہم. ورنہ ایسے امام مانے کا فائدہ کیا ہے, سوائے اس کے کہ جب جہنم کی طرف لے جائے جا رہے ہوں گے اور ساری سزائیں کاٹ کوٹ کے اور صحیح ہماری پٹائی ہو کے اس کے بعد جو امام کہیں گے کہ یار اس کو چھوڑ دو ہمارا ہے, سوائے اس کے اور کوئی فائدہ نہیں. کہ کیا کریں گے, پٹائی کے بعد جہنم سے امام روک دیں گے کہ یار اس کو چھوڑ دو ہمارا ہے. مگر جب برا حال ہو, حشر ہو, اس کے بعد چونکہ وہ یہ تو نہیں کریں گے کہ ہم گناہ کرتے رہیں اور وہ یہ کہیں گے نہیں یار اس کو بھی چھوڑ دو, اس کو بھی چھوڑ دو. ان سے کیا ہم یہ امید لگائے بیٹھے ہیں؟ ہاں, خود اپنی ناانصافی کے آئینے میں ان کو وہ ناانصاف ہم دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے عزیزوں, دھوکہ نہ کھائیں. تو بہرحال اپنی عمر کی طرف انسان کو توجہ کرنی چاہیے عزیزوں. موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے, وہ بوڑھے بچے کسی کو بھی نہیں دیکھتی. درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. تو عزیزو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی سیرت کو ہم سنواریں اور ایسی سیرت ہم اپنائیں جس طرح کی جو سیرت ہمارے ائمہ کی تھی, رسول اللہ کی تھی,
جناب سیدہ کی تھی ہماری خواتین کی سیرت ایسی ہونی چاہیے جیسے ہماری بیویوں کی. ہم کیوں 4 معصومین میں جناب سیدہ کو مانتے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری خواتین، ہماری مستورات ان کی تقلید کریں، ان کی اطاعت کریں، ان کی پیروی کریں. ہمارے جوان اہل بیت کے جوانوں جیسے ہوں، وہ نمونے ہیں ہمارے لیے. تو عزیزو، کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے عمل کی طرف ہم توجہ کریں اور پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار صحیح معنوں میں ہمیں پیروان آل محمد میں سے قرار دے. پروردگار ہمیں اپنی حیات، اپنی زندگی، اپنی سیرت ائمہ کی تعلیمات کے مطابق کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار ہم گناہگار ہیں، اس پرمسرت موقع کے طفیل اور صدقے میں پروردگار ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما اور ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی بخشش عنایت فرما. پروردگار جتنے مومنین مومنات یہاں تشریف فرما ہیں تمام کی دلی حوائج شرعیہ پوری فرما. پروردگار جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ عنایت فرما. جو مومنین مومنات میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. جو مشکلات میں گرفتار ہیں ان کی مشکلات حل فرما. آمین رب العالمین. سورۃ الفاتحہ اپنے مرحومین اور جتنے نام پلیٹس پہ لکھے ہیں ان تمام مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نستعین تعلیم خیر متوجہ زیارت. السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا ابا عبد اللہ الحسین، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین. السلام علیکم جمیعاً شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا مولانا یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا مغیث الشیعة والزوار فی یوم الجزاء، وعلی اختک المکرمة المعصومة ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان. السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن یا شریک القرآن. السلام علیکم جمیعاً اہل البیت نبوہ ومعدن رسالہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی
پہلے ان کو زبانی یاد ہے جب یہ اپنے گھر میں برباد کر دیا اس کو کیا کروں آپ بالکل سوچیے، لیکن سمجھا رہا ہوں تمہارا کیا کرنا آپ بالکل نہ سوچیے، آپ اپنی ڈیوٹی کی طرف دیکھیے کہ واٹس یور ڈیوٹی، وٹ ڈو یو ہیو ٹو ڈو، اٹس یور ڈیوٹی. مجھے جاب بھی کرنا ہوتی ہے، مجھے آفس بھی یہ تو چلانا ہر ایک ہوتا ہے، سوچتا ہے، شاپنگ بھی کرنی ہوتی ہے. لیکن دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، میں اکثر دیکھیں اگر ماں ہے نا ماں یعنی ماں آپ بھی باقی وہ بھی دونوں وہ یہ نہ دیکھیں کہ یار مجھے جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا بیٹا پیدا ہوتا ہے بیٹی اس کے بعد ماں کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو نہیں ہوا نا سر. باپ بیٹی اپنی اولاد کو اگر کوئی ماں نہیں کرتی تو نہ کرتی. یقین کریں بچے ماشاء اللہ پیدا ہونے سے لے کے اب تک میں بھگت رہا ہوں اکیلی بات. اچھا بچے پیدا ہونے سے لے کر ایک بھی نہیں ہوئے. کیوں؟ نہیں بس آپ دیکھیں کہ کیا کریں؟ کوئی وہ نہیں انٹرسٹ ہوتا، نہیں ہے. تم لوگ مجھ سے ملو گے، دکھ نہیں ہوتا. تم لوگ مجھ سے ملو گے بعد میں انہوں نے کہا تم نہیں اب خالی اپنے بارے میں سوچتے ہیں. ہاں تو یہ تو اچھا نہیں ہے نا، یہ تو نہیں ہے. ماں کو یہ ہے کہ وہ اپنے بارے میں نہ سوچے، وہ سب سے پہلے اپنی اولاد کو سب سے ہر چیز میں یاد کرا کرا کے تھک گیا ہوں. ہر چیز کا مجھے خیال رکھنا پڑا. کیا کیا کام کروں گا. حالانکہ نہیں دیکھیں آپ جوان ہیں، بچے ہیں، مستقبل اپنا کام کریں، پڑھو، پڑھائی کرو، ان کے اسکول ہو اور یہ تو ہوتے رہتے ہیں. چلتی رہتی ہے. میں کیا میں ہی یہ کرتا تو ہوں. آج آپ کی اللہ نہ کرے کل آپ جب شادی کریں اگر آپ کی وائف ایسی انسان ہے نا، ہو سکتا ہے. تو یہ باتیں نہ کریں، بالکل آپ پریشان نہ ہوں. آپ کے الحمدللہ والد اتنی آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، کیئر کرتے ہیں، آپ کی لاتے ہیں. کوئی ایسا ماں کافی ہے، ایک یہ باقی ہماری ہاں نہیں کوئی ایسی بات نہیں انشاءاللہ. اللہ خیر کرے گا. بارہ آپ پہنچے ایسے زبان ہی یاد کرو. بس پہلے ٹھیک آپ کو ہے نہیں نا. آتا تھا.